اور ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس الیکشن کمیشن کے سامنے کہ چیف الیکشن کمشنر جو اور اس کے ساتھ جو اس کے کمیشن کے لوگ ہیں، 4 کمشنر حضرات ہیں، وہ سکندر سلطان راجہ اور سارے فیل فور مستعفیوں، کیونکہ انہوں نے عدالتوں کے سامنے جھوٹ بولا تھا. انہوں نے اس وقت الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے، اس کو مؤخر کرنے کے لیے کہا تھا کہ ان کے پاس پورا بجٹ نہیں ہے کہ پیچھے جائیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کے نہتے ورکرز کے خلاف آپریشنز کر رہے ہیں اور ویگو ڈالوں کے ذریعے آپ میڈیا حضرات کو اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا تعاقب کر رہے ہیں کہ ہمارے محبوب لیڈر، ہمارے ایکس پرائم منسٹر اور انشاءاللہ آنے والے وقت کے جو پرائم منسٹر ہوں گے عمران خان، ان کو رہا کیا جائے اور دفعہ 144 لگا دینے سے، ٹی وی پہ آواز پہ بیپ کر دینے سے، ہمارا گلا دبا دینے سے، چادر اور 4 دیواری پامال کر دینے سے یہ آواز نہیں اٹھے گی. آج میں اپنے لیڈر عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب جن کی آج سالگرہ بھی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ہمارے طیبہ راجہ صاحبہ جو ریلیز ہو گئی ہیں، ہماری عالیہ حمزہ صاحبہ، صنم جاوید صاحبہ، ہمارے چودھری اعجاز صاحب سینیٹر صاحب، میاں محمود رشید صاحب، عمر چیمہ صاحب اور ہمارے حسان نیازی صاحب جو ملٹری کورٹ میں ہیں، اور 100 کے قریب ہمارے جو اسیران ہیں ملٹری کورٹس میں، ہمارے اسیران ہیں اس وقت سرگودا جیل میں، میاں والی جیل میں، کوٹ لکھپت جیل میں. ان کے لیے آج سولیڈیرٹی میں ہم لوگ یہ مارچ کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس الیکشن کمیشن کے سامنے کہ چیف الیکشن کمشنر جو اور اس کے ساتھ جو اس کے کمیشن کے لوگ ہیں، 4 کمشنر حضرات ہیں، وہ سکندر سلطان راجہ اور سارے فیل فور مستعفیوں، کیونکہ انہوں نے عدالتوں کے سامنے جھوٹ بولا تھا. انہوں نے اس وقت الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے، اس کو مؤخر کرنے کے لیے کہا تھا کہ ان کے پاس پورا بجٹ نہیں ہے. اور جب دستاویزات بجٹ کی سامنے آئیں اور بجٹ سپیچ میں واضح طور پہ میں نے بتایا کہ جو بجٹ انہوں نے مانگا تھا 46 ارب روپے کا، انہوں نے صرف 16.5 ارب روپے خرچ کیا. اس الیکشن کمیشن کا ایک ہی کام تھا کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرائیں اور اس پہ بھی وہ ناکام ہوئے ہیں اور ہماری سیٹیں چوری کی گئی ہیں. 180 سیٹیں ہماری ہونی تھی اور ہمارے ممبران تقریباً 86 کے قریب انہوں نے چوری کر کے ان کی جگہ فارم 47 کے لوگ یہاں پہ لائے. اس کے ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور اس میں میں ایک اہم چیز بتاتا چلوں جو میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بارہا بولا ہے کہ اس قوم کو ترقی کرنے کے لیے رول آف لا ہونا چاہیے، یہاں پہ ماحول پرامن ہونا چاہیے. اور کل چین کے جو یہاں پہ جو منسٹر صاحبان آئے ہیں انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا ہے اور قومی اسمبلی میں بھی اس کو میں نے آج پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاکستان کی سی پیک کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے وہ آپ کا ہے بدامنی کا، سیکیورٹی کا. لہذا حکومت وقت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور بالفور میں نے ڈیمانڈ بھی کی ہے فلور آف دا ہاؤس پہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو جتنی ہماری ہیں، چاہے وہ ISI ہو، ملٹری انٹیلیجنس ہو، FIU ہو، اسپیشل برانچ ہو، انٹیلیجنس بیورو، سارے کے ساروں کو لائن حاضر کرنا چاہیے اور ان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہی ہیں، بجائے وہ دہشت گردوں کے پیچھے جائیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کے نہتے ورکرز کے خلاف آپریشنز کر رہے ہیں اور ویگو ڈالوں کے ذریعے آپ میڈیا حضرات کو اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا تعاقب کر رہے ہیں. ان کو ہدف اپنا چینج کرنا چاہیے اور دہشت گردوں کے خلاف جانا چاہیے. اور یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ زاہد جو SPCT کا آپریٹر ہے اس کے ہم نے پوچھ گچھ کی ہے کہ وہ ساتھیوں کا ویڈیو بنا رہے تھے. اوور ٹو یو اسپیکر صاحب. ایک بات ہم کریں گے
جو بات ہے منسٹر گور صاحب اور بلوچا کی کہی کہ عمران خان کے اوپر جو ناجائز مقدمات بنائے گئے جو عمران خان کے خلاف ناجائز مقدمات بنائے گئے ہمارے خواتین جیلوں میں ہیں، ہماری لیڈرشپ جیلوں میں ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ پاکستان کی جو دنیا میں جنگسائی ہو رہی ہے، پاکستان کو ایک غلام کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا نہیں، ہم پاکستانی قوم ہیں، ہم غیرت مند قوم ہیں، ہم کسی کی غلام نہیں ہیں، اس وجہ سے آج وہ جیل میں ہے۔ میں ایک اور مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، گور صاحب بھی ہے، یہ جو ہمارے جو مسنگ پرسن کا کیس اور خاص کر جو فوجی ٹرائل میں ہمارے کیسز ہو رہے ہیں اور جو اس کا بینچ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری وہ بیچارے کارکن جو اس وقت جیلوں میں ہے اور انتہائی پریشان ہے، اس میں جو سمیم وزیر ہے بلوچی وہ بہت برے حال میں، اس کی جو ہے نا وہ بیماری کے حال میں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ کیس جلد از جلد فکس کیا جائے۔ چیف جسٹس جو ہے نا، میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس سے کہ فوری طور پر جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو ٹرائل ہو رہی تھی اس میں ٹوٹ گیا ہے، اس کو نیا ٹوٹ کیا جائے، اور ان بچوں کو جو ناجائز طور پر آربی ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں ان کو جو ہے نا ان کا کیس سنا جائے۔ بہت سرتاج گل صاحبہ پارلیمنٹ ایک منٹ ہم لوگ کوشچن بھی کریں، پہلے ان کی بات تھوڑا ٹائم ٹائم آپ کے پاس ہے بھائی، جی کریں۔ اسلام دیکھیں یار بھائی، جتنے پکڑ سکوں گا میں پکڑ لوں گا۔ یار نیچے سارے پڑے نہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ ہم جو بھی عوام اپنے پاتے ہیں پارلیمان میں ہماری بات نہیں سنی جاتی ہے، جو نیشنل چینل ہے وہ بھی ہماری آواز کو بیف کر دیتا ہے، تو میں آپ جتنا بھی انڈیپینڈنٹ میڈیا میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ ہم اپنے لیڈر کی بھائی کے لیے بات کرتے ہیں، آپ بھی خوف کے بت توڑ کے ہماری بات عوام تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی آج پارلیمنٹیرینز ہیں، عمر ایوب صاحب جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، ایک ہمارے ڈپٹی اسپیکر ہمارے اسپیکر صاحب جو اسد کیسر صاحب ہیں، ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، ہمارے چیف وپ صاحبان MWM ہیں، سینیٹر صاحبان سب اس وقت سراپا احتجاج ہیں۔ صرف ہمارے MNAs پارلیمنٹیرین سینیٹر سراپا احتجاج نہیں ہے، بلکہ 25 کروڑ عوام ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر، پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر جو 8 فروری کو عوام کی طاقت سے منتخب ہوئے، آپ نے اس کو کال کوٹڑی میں جو ہے وہ اندر کیا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ آپ کی اس شخص سے سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے آپ نے ان کی بیگم صاحبہ بشرا بی بی کے اوپر، ہماری سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کے اوپر، اور سب سے بڑی بات آپ نے خواتین کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ آج تمام لوگ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے محبوب لیڈر، ہمارے ایکس پرائم منسٹر اور انشاءاللہ آنے والے وقت کے جو پرائم منسٹر ہوں گے عمران خان، ان کو رہا کیا جائے، اور دفعہ 144 لگا دینے سے، ٹی وی پہ آواز پہ بیپ کر دینے سے، ہمارا گلا دبا دینے سے، چادر اور چار دیواری پامال کر دینے سے یہ آواز نہیں اٹھے گی۔ آج میں اپنے لیڈر عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آپ 150 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر پلیٹلیٹس کا بہانہ گرا کے ملک سے نہیں بھاگے، بلکہ آپ اس ملک کا اور ہمارے مستقبل کا آپ جو ہے مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور آپ کال کوٹری کے اندر بیٹھ کے پھر بھی آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کریں تو ہم بار بار آواز اور یہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے لیڈر عمران خان رہا ہوں گے، کیونکہ سچ کو دبایا نہیں جا سکتا، انصاف کا گلا دبایا نہیں جا سکتا۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ گور صاحب ایک سوال لے لیں، آپ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ادارے بے اختیار ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، الیکشن کمیشن ہو، اور آپ کے لیڈر ان سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ پہلی بات سنیں، آپ کو احتجاج کرنے جا کے کرنا چاہیے۔ نہیں دیکھو، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بے توقیری کم نے کر دی ہے کہ عادلی، ہم یہ کہہ رہے ہیں، میں نے یہ کہا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ادارے
اور میں عدلیہ کو کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ جب اپنی فرائض انجام دہی میں ناکام ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ آتے ہیں. دیر سے انصاف کرنا نا انصافی ہے، اور میں نے یہی کہا ہے اور ہم یہی کہتے ہیں اور یہی سچ ہے کہ 1 سال سے کیسز پہ کیسز ہو رہے ہیں، کیس پہ کیس آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک دوسرا کیس ہو رہا ہے. ہم ریلیف کے لیے آتے ہیں، وہ ریلیف نہیں ملتی تو اس لیے ہم سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ پارلیمان میں نہ قانون سازی کی نہ آواز ہوتا ہے تو ہم یہاں پر ایک مظاہرہ پنڈی کر لیں آپ کے مسئلے اب وہ ہمارا کام.